السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر
دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم اور ضروری ہے۔ دوسری بات شعبان کے حوالے سے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی بدعات اور کام جو شعبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ شعبان کے مہینے میں نیکی سمجھ کر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو بدعت ہیں اور گناہ کے کام ہیں، جن کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کی حدود دو طرح کی حدیں ہیں۔ ایک اس کی جغرافیائی حدود ہے اور دوسری پاکستان کی نظریاتی حدود ہے۔ اس کی جغرافیائی حدود کی حفاظت اور اس کے اوپر پہرہ داری ہماری فوج کرتی ہے۔ مسلح افواج اور ہمارے ملک کے جو اہم ادارے ہیں وہ اس ملک کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی بھی بیرونی دشمن، کوئی بھی اس ملک کا دشمن، مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن، وہ ہمارے ملک کو جغرافیائی طور پر نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور جب بھی کسی بھی ملک نے یا کسی بھی تنظیم جماعت نے اس ملک کی جغرافیائی حدود پر حملہ کیا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ہمارے ان فوجی نوجوانوں نے اور ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ دوسری، اس ملک کی حدود نظریاتی حدود ہے، جن کی حفاظت کرنا تمام پاکستانی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بالخصوص پاکستان کے اندر رہنے والے علماء اور علم رکھنے والے احباب، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ چوکنے رہیں، بیدار رہیں، جاگتے رہیں کہ ہمارے ملک کی جو نظریاتی حدود ہیں ان کو کوئی اندرونی یا بیرونی دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جب انگریز کا تسلط تھا، اس نے جاتے جاتے ایک تفریق اور تقسیم برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی جڑیں یہاں پر باقی رکھنے کے لیے اپنی باقیات میں سے کچھ ایسے لوگ اس خطے کے اندر چھوڑے جنہوں نے اس خطے میں رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ انہی کا لگایا ہوا ایک پودا مرزا قادیانی کی شکل میں، جس نے اس امت کے اندر اور خاص طور پر اس امت کا شراسہ بکھیرنے کی بڑی زبردست کوشش کی۔ اس وقت بھی علماء امت اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس جھوٹے دجال اور مکار اور ملک دشمن، اسلام دشمن کے خلاف بھرپور تحریک چلائی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو یہ لوگ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کے ایک نجی علاقے چنیوٹ کے چناب نگر کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔
اور وہاں سے کافی سارے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اقراری نہیں ہیں، اور جھوٹے مرزا قادیانی کو، اس دجال اور مکار کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، مسیح موعود سمجھتے ہیں، اور ذلی بروزی نبی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدیم شکل، جدید شکل ہے، اور یہ ہمارے نبی ہیں، مجدد ہیں۔ اس کے تضادات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ابھی مقصود نہیں ہے اور نہ ہی وقت ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں نے آ کر اپنی وہ ساری توانائیاں اور اپنی ساری کوششیں اس ملک کے اہم اداروں پر مرکوز کر لی کہ ہم نے اگر اس ملک کے اندر جب تک ہمارے لوگ اداروں کے اندر موجود نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے تو اس ملک کے اقتدار کے خواب بھی دیکھنے شروع کیے کہ کسی طریقے ہم اس ملک پر اقتدار سنبھالیں اور اس کے اوپر حکمرانی کریں، لیکن اللہ رب العالمین ہر دور کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے، جو اس طرح کے شریر لوگوں کے ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہر وقت میدان کے اندر تیار رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی کارستانیوں کو جاری رکھا اور ان کے خلاف دو تحریکیں چلی۔ ایک 1953 کے اندر تحریک چلی، وہ تحریک کافی بہتر ثابت ہوئی مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور اس عقیدے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سمجھانے کے لیے، لیکن صحیح طریقے سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد پھر انہی لوگوں کی شیطانیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جو کہ ٹرین کے ذریعے شمالی علاقہ جات میں سیر کے لیے جا رہے تھے، ان کی ٹرین پر جب حملہ کیا اور ان مسلمان طلباء پر تشدد کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر ایک تحریک شروع ہوئی 1974 کے اندر، اور پورے ملک کے اندر یہ تحریک پھیل گئی، اور یہ تحریک اتنی زبردست اور کامیاب تھی کہ ہمارے ملک کے اداروں نے بڑی کوشش کی کہ اس تحریک کو دبایا جائے، ختم کیا جائے، روکا جائے، اس کے راستے کے آگے بند باندھے جائیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر جذبہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہمہ وقت میدان کے اندر موجود رہے۔ پہلی تحریک کے اندر بھی ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ مبتلا کی گئی، اور جب یہ دوسری تحریک چلی تو اس کے مقابلے کے اندر بھی ایسے ہی ہوا۔ بڑے بڑے علماء اور بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا، ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، لیکن مسلمانوں کا ایک جذبہ تھا، وہ ڈرے نہیں ہیں اور رکے نہیں ہیں، بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھا، گرفتاریوں سے اور ان ہتھ کنڈوں سے گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ اس عقیدے کے تحفظ کی پہرہ داری کے لیے وہ لوگ میدان میں موجود رہے، اور بیرونی ممالک کے دباؤ کو بھی برداشت کیا۔ جس وقت اس ملک کے اندر تحریک چلی تو وہ سر ظفر اللہ جمالی بیرونی ممالک کے دورے پر گیا
اور وہاں سے جا کر اس نے امداد طلب کی کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، ہماری مدد کی جائے۔ وہاں پر ہمارے خلاف ایک زبردست قسم کی تحریک شروع ہو چکی ہے اور بہت بڑا دباؤ رہا پھر۔ لیکن یہ اس وقت کے تمام جماعتوں کے، تمام مسالک کے علماء اور عوام اس تحریک میں بھرپور شریک ہوئے ہیں، میدان کے اندر بھی نکلے، علمی طور پر بھی ان کا مقابلہ کیا، دلائل اور براہین کے اندر بھی ان کو لاجواب کیا۔ تو اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا کہ بھٹو کے دور کے اندر اللہ نے یہ ہماری اسمبلی سے کام لیا کہ انہوں نے متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ اب ہمارا ملک پاکستان جس قدر اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، جس قدر ان کو حقوق دیتا ہے، کوئی بھی ملک اس قدر اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتا۔ آپ ہمسائے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ مسلمانوں پر کتنا تشدد ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا کیا جاتا ہے، اور جن اقوام کو وہاں پر اقلیت سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا سکھ ہو، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہاں پر۔ لیکن یہ ہمارے ملک کی ایک خوبی ہے، یہ ملک پاکستان کا ایک بڑا امتیاز ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ذمہ کی حیثیت سے رہے گا، اس کا تحفظ، اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، اس کی تحفظ، اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کے اداروں پر بھی ہے، حکومت پر بھی ہے، عوام پر بھی ہے، اور اس کی پاسداری ملک کے جو بسنے والے وہ کرتے ہیں۔ یہ قادیانی لوگ جو تھے، مرزائی لوگ، عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو اور اس کے انکاری اور منکر، یہ اس قرارداد سے پہلے اس ملک کے اندر حربی کافر کی حیثیت سے رہ رہے تھے، لیکن جب یہ ان کو اسمبلی کے ذریعے غیر مسلم قرار دیا گیا، اس کے بعد ان کی حیثیت ذمی کافر کی ہوگی۔ ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم کسی مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر رہتا ہے اور اس کے بدلے میں مسلمان ملک کی حکومت، ادارے، عوام ان کو مکمل طور پر تحفظ دیتی ہے۔ لیکن یہ لوگ، انہوں نے پاکستان کے آئین کو مسترد کر دیا۔ قرآن و سنت کے انکاری تو پہلے سے تھے ہی، لیکن انہوں نے اس آئین کو بھی مسترد کر دیا، اس فیصلے کو مکمل طور پر اس کا انکار کر دیا، اور آج بھی اسی فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ صرف اس فیصلے کو مسترد ہی نہیں کیا، بلکہ آئے دن ایسی کارستانیاں اور ایسی شیطانیاں کرتے رہتے ہیں جس سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا سکے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے، اور اس عقیدے کی محبت اور اس کی جو ہے نا، اس عقیدے کی بنیاد پر ان سے نفرت کو چیک کیا جائے کہ مسلمان ابھی بیدار ہے یا نہیں، اور اپنا مقصد حل کرنے کے لیے، اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کی رسائی اعلیٰ عدلیہ تک بھی موجود ہے، اہم اداروں تک بھی ان کی رسائی موجود ہے۔ پاکستانی آئین کے مطابق کوئی بھی قادیانی، کوئی بھی مرزائی نہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتا ہے، نہ اپنے معبد خانے کے اوپر مینار اور اس کو مسجد کی شکل میں بنا سکتا ہے، نہ اپنے معبد خانے کو مسجد کہہ سکتا ہے، نہ ہی اس قرآن مجید کو اپنا قرآن کہہ سکتا ہے۔ اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں تو المیہ ایک یہ بھی ہے نا کہ کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں لے یا قانون کو نہ مانے تو اس کو اوپر فوراً گرفت کی جاتی ہے۔ یہ لوگ اس آئین کے منکر اور پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے،
یہ تو اس ملک کے اندر رہنے کے حقدار بھی نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو سلوک یہودیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو بھی یہاں سے جلا وطن کر دیا جاتا، نکال دیا جاتا۔ لیکن یہ ہمارے ملک کی اور آئین کی دستور کی یہ نرمی ان کے ساتھ رکھی گئی کہ ان کو ذمیوں کے حقوق دیے جائیں، اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں۔ حالانکہ ہمارے ملک کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، بہت سارے عیسائی بھی رہتے ہیں، اور ان کو مکمل طور پر تحفظ بھی دیا جاتا ہے، اور وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، اور وہ ان کو پاکستانی ہونے پر فخر بھی ہے، اس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، ان کو مکمل طور پر حقوق بھی دیے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ بالکل کسی طور پر اس ملک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ان کو تو حق ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر رہنے کا، چاہے کہ ان کو کوئی مراعات دی جائے یا ان کو تحفظ دیے جائے، جب یہ اپنے آپ کو اقلیت ہی نہیں مانتے، غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور ہم سب کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں اس ملک کے اندر رہنے والا ہر بندہ غیر مسلم ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ اور وہ اپنے لٹریچر کی ترویج اور اس کی جو اشاعت کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے کے اندر تحریف کر کے، اس کو چھاپ کر، اس کو شائع کروا کے تقسیم کرتے ہیں، ملک کے اندر بیرون ممالک کے اندر بھی زیادہ تر یہاں سے چھاپ کر جو بیرون ممالک ہیں ان کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ وہاں پر بسنے والے مسلمان جب پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اصلی قرآن ہے، اور اس کے ترجمے کے اندر تحریف کر کے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اب حالیہ جو عدالت اعلیٰ عدلیہ کا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج، انہوں نے جو فیصلہ نرمی پر مبنی ان کے ساتھ کیا ہے، یہ فیصلہ کسی طور پر بھی نہ اسلام کے مفاد میں ہے، نہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، نہ یہ ملک پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، اور اس سے ان کو ایک نیا چور دروازہ ملے گا جس کے ذریعے یہ مکمل اپنے لٹریچر کو تقسیم کریں گے، ان کو آزادی مل جائے گی، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی باقی اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کو اپنا جو نا تبلیغ کی، اپنے اشاعت کی اجازت ہے، تو ان کو بھی دی جائے۔ بھئی یہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ تو مرتد لوگ ہیں، اور مرتد عام کافر سے زیادہ بڑا مجرم ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کا بڑا سختی سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور ان سے نپٹے ہیں، اور صحابہ کرام نے بغیر کسی پرواہ کیے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کیا ہے، جنگ لڑی ہے، جب تک ان کا کلا کما نہیں ہوا صحابہ کرام آرام سے نہیں بیٹھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی ہے۔ صرف اس جنگ کے اندر صرف انصار صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ 70 صحابہ نے اپنی جانیں پیش کی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، اور سینکڑوں قراء، قاری، علماء صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں اس عقیدے کے دفاع کے لیے اور تحفظ کے لیے، میدان میں نکلے ہیں، جانیں دی ہیں، پرواہ نہیں کی، لیکن اس عقیدے کو، اس کا دفاع کیا، اس کا تحفظ کیا، اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا اور ختم کیا، اس کا قلع کما کیا۔ طلحہ اسدی کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ سپیشل جا کے اس کے خلاف جنگ لڑو، اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ تو وہ بچ گیا، بعد کے اندر مسلمان ہو گیا، لیکن اس عقیدے کی حفاظت اور ختم نبوت
یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ جب تم دنیا کے اندر اپنی اپنی نبوتیں چلا رہے ہو اور پھر تمہارے پاس میرا آخری رسول آ جائے، تم سب نے اپنی نبوتوں اور رسالتوں کو ختم کر دینا ہے، اپنی شریعتوں کو نہیں چلانا بلکہ شریعت محمدی کا تابع بھی ہو جانا ہے اور اس نبی کا سپاہی بن جانا ہے، اس کا تعاون بھی کرنا ہے، مدد بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا ہے اور اسی کے تابع رہنا ہے۔ تمہاری نبوتیں، تمہاری رسالتیں، تمہاری شریعتیں منسوخ، پھر صرف وہ شریعت محمدی چلے گی۔ یہ تو اللہ نے وعدہ اپنے انبیاء سے، عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء سے لیا ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر حساس اور اہم ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزائی اور قادیانی لوگ یہ نہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ ہمارے خیر خواہ ہیں، نہ اسلام کے خیر خواہ، نہ پاکستان کے خیر خواہ، یہ اس ملک کے بدترین دشمن ہیں، یہ ہم سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کے دشمن ہیں، اور اپنے آپ کو بیرونی ممالک کے اندر مظلوم تصور کروا کے اس ملک پر باہر سے دباؤ ڈلواتے ہیں، اور آئے دن ہمارے ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان بیدار ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کی باقیات اس طرح کی موجود ہیں، تو جاگتے رہیے، بیدار رہیے، اور اس طرح کے ہر ہتھ کنڈے کا جواب دینے کے لیے ہوا وقت تیار رہیے، مستعد رہیے، اور ان کے خلاف جو نا ہر اٹھنے والی آواز کے دست و بازو بنے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس عقیدے کا دفاع کریں، ختم نبوت کو جو ہے نا عام کریں، اس کا دفاع کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اور یہ عقیدہ ہمارے ہر مسلمان اور بچے بچے کے اندر راسخ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات جو اس عقیدے کو بیان کرتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین اس معاملے کے اندر واضح ہیں۔ اس کے بعد کسی ڈبیٹ، کسی بحث اور جرح کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنایا ہے، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی اپنی شریعت نہیں چلا سکتا اور نہ آ سکتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، انہوں نے بھی امتی کی حیثیت سے آنا ہے، امتی بن کر آنا ہے، اور اسی شریعت محمدی کی اتباع بھی کرنی ہے، اور اس کی اشاعت بھی اور تبلیغ بھی کرنی ہے، ترویج بھی کرنی ہے۔ انہوں نے آ کر اپنی عیسائیت، اپنی شریعت یا انجیل کو نافذ نہیں کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے نبی کا تابع بن کر ہی آنا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا میرے آنے کے بعد کوئی اور دین نہیں چل سکتا، حتیٰ کہ آج بھی اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ بھی میرے پیچھے چلیں گے، وہ بھی میری اتباع کریں گے، وہ بھی میری پیروی کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ پیار کریں، اس عقیدے کو سمجھیں، اور اس کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کے خلاف آپ ہر وقت تیار رہیں، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اس عقیدے پر قربان کرنے کے لیے مجھے اور آپ سب کو تیار رہنا چاہیے کہ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھے گی ہم اس کا کلا کما کریں گے،
اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے، تحفظ کریں گے، اور اس معاملے میں ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ ختم نبوت سے پیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو کہ ایک اسلام کے نام پر آیا ہے، بنا ہے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو ہر اندرونی بیرونی فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اس کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اللہ تعالیٰ دبا دے اور ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اور جو اس پاک عقیدے کے خلاف ناپاک ارادے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاک میں ملا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدے اور اس جیسے دیگر بنیادی عقائد کے دفاع کے لیے منتخب کر لے، اللہ ہمیں چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔